بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامت کے شروع میں قیامت کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام قیامہ ہے، یعنی قیامت۔ چونکہ یہ سورت لا اقسم کے لفظ سے شروع ہوئی ہے، اس لیے اس کا ایک نام لا اقسم بھی ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون قیامت ہے۔ قیامت کے بارے میں اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ مشرکین انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ یہ مکہ کے مشرکین انسان کو دوبارہ انسانی شکل میں زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں کے مشرکین آواگمن کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور اس زندگی میں جیسا اس نے کرم کیا ہوگا اسی کے مطابق دوسرے جانور بن کر کے پیدا ہوگا۔ اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اٹھے گا تو اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا، وہ میدان محشر میں جائے گا۔ حساب و کتاب کے بعد اگر مومن ہوگا، نیک عمل اس کے ہوں گے تو جنت میں جائے گا، کافر ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ جو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد ایک ایک عضو کو دوبارہ جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور درست کر دیں۔ انگلیوں کے پور کو بھی درست کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پور دیکھنے میں کون سی بڑی چیز ہے، اور کوئی عضو بول دیتے جیسے ہونٹ بہت نرم ہوتا ہے اور یہ اوپر کا آنکھ کا جھلی بہت نرم ہے۔ پور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ آج کے سائنس بتلاتے کہ پور بہت اہم چیز ہے۔ کروڑوں اور اربوں جو انسان ہیں کسی دوسرے سے اس کی پور نہیں ملتی ہے۔ ایک انتہائی درجہ عجیب و غریب حیرتناک کاریگری اللہ نے پور میں رکھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کہتے ہو ہڈیوں کو نہیں جمع کر پائیں گے، بلکہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ انگلی کے پور کو بھی جمع کر دیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ جو انکار کرتے یہ غلط ہے تمہارا، پھر اس بات پر اللہ تعالیٰ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس نے قطرے منی سے انسان کو وجود بخشا اور کسی کو مرد کسی کو عورت بنا دیا، تو پھر انسان جب پیدا ہو گیا اس کے پارٹس ہیں، ہڈیاں اس کی ہیں، تو ان کو جمع کر کے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے۔ ضمنی طور پر قرآن مجید کی حفظ و تلاوت کا بھی ذکر آیا ہے کہ تلاوت بہت اہم ہے، اس کو یاد کرنا بہت اہم ہے۔ یاد کرنا، یاد کرانا، تلاوت کرنا، تلاوت کرانا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ذمے ہے۔ انسان کے حتیٰ کہ خاتم النبیین جن کے اوپر قرآن اتر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذمے بھی اللہ نے قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی آیت بھول نہ جائیں، اس لیے آپ یاد کرنے میں اجرت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا کہ قرآن مجید کی حفاظت میں نے اپنے ذمے رکھی ہے، اس لیے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کے سینے میں قرآن محفوظ کریں گے اور اس کی تشریح مراد سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ تو اسی سلسلے میں جو آیت ہے میں اسی کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے پیغمبر، آپ جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلایا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
تو جب ہم قرآن پڑھا کریں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. ثم إن علينا بيانه. پھر اس کی تشریح کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. قیامت اور انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا بیان، لیکن بیچ میں آیت نمبر 16 سے 19 تک قرآن کی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے اور اس کی حفاظت، اس کی تشریح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جو آیت ہم نے ترجمہ پیش کی. جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر قرآن مجید پیش کرتے تو آپ اسے تیز تیز جلدی جلدی پڑھتے اور اس کے لیے زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ قرآن کے الفاظ جلد یاد ہو جائیں اور کوئی لفظ یا کوئی فقرہ چھوٹنے نہ پائے. ادھر سے وحی نازل ہو رہی ہے، ادھر جلدی جلدی آپ یاد فرما رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہیں کوئی بات بھول نہ جاؤ، کوئی بات چھوٹ نہ جائے، جلدی جلدی یاد کریں آپ صلی اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس میں جلدی نہ کیجیے، کیونکہ یہ سارا نظام آپ کی کوشش اور محنت پر مبنی نہیں ہے. جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے تو آپ اس کو یاد کرنے کی جلدی نہ کیجیے، کیونکہ اس کو یاد رکھنا، یاد کرنا، جمع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت اور جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے حکم و تدبیر سے ہے. اس لیے ہم ہی آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ ہوگا. پھر آپ پر جو قرآن پڑھیں گے وہ بھی ہم ہی پڑھائیں گے. جب آپ پڑھیں گے دوبارہ تو ہم ہی پڑھائیں گے، تبھی پڑھ پائیں گے قرآن آپ. لہٰذا جب ہماری طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام قرآن آیات پیش کریں تو آپ خاموش رہیں اور غور سے سنیں. یہی مطلب ہے پڑھنے کی پیروی کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو جب ہم قرآن پڑھا کریں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. ہمارے پڑھنے کے بعد آپ پھر پڑھنا چالو کریں. تو ہمارے پڑھنے سے مراد جبریل علیہ السلام جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں. پھر فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر ہمارے ذمے ہے اس کی تشریح، اس کے معانی و مطالب بیان کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا. فرمایا قرآن کے معنی کا بیان، اس کی تشریحات بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. اس مضمون سے کئی باتیں معلوم ہوئیں. اول یہ کہ ایسا نہیں کہ قرآن مجید آپ کے بعد جمع ہوا. بعد کو جمع کیے جانے کی حقیقت صرف اس قدر ہے، بعد کو اس کو ایک کتابی شکل میں لکھا گیا، ورنہ تو قرآن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے سینے میں جمع کر دیا تھا اور اسی کے مطابق آپ نے انہیں لکھوایا تھا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن جس لب و لہجہ میں پڑھا جاتا ہے اور جس طرح آپ نے صحابہ کو پڑھنا سکھایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی قرآن کے الفاظ بھی، اس کے پڑھنے کا اسلوب بھی من جانب اللہ محفوظ ہے. قیامت تک اسی انداز میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا. قرآن کی پڑھنے میں، پروننسیشن میں، تلفظ میں، لب و لہجے میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہے. تیسری بات آپ سے یہ کہی گئی کہ جب جبریل علیہ السلام پڑھیں تو اس وقت آپ نہ پڑھیں. جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو آپ کے سامنے، آپ سننے پر مامور ہیں تو آپ نہ پڑھیں، بلکہ خاموش ہو کر سنیں. اس سے معلوم ہو کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو مقتدیوں کا کام سننا اور خاموش ہے، جب ہی امام کی پیروی ہوگی. جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن ہے، تو پیچھے مقتدی لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن جب پڑھا جائے تو جو پیچھے ہیں ان کا کام ہے سننا، اب ان کا پڑھنا کام نہیں ہوگا. اور قرآن کی آیت بھی دوسری ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور سنو. بہت سے لوگ اس بات پر لڑائی کرتے ہیں کہ امام بھی قرآن پڑھیں گے اور پیچھے مقتدی بھی قرآن پڑھیں گے، لڑائی کرتے ہیں. اور ایک حدیث پیش کرتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ سے. اب ان سے پوچھو کہ جماعت کی نماز کے لیے کیا یہ حدیث ہے؟ کوئی ایسی حدیث پیش کر دو کہ امام سورہ فاتحہ پڑھے اور پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، ایسی حدیث پیش کر دو تو حدیث نہیں پیش کریں گے. لیکن دھوکہ دینے کے لیے دوسری حدیثیں دوسرے موقع کی یہاں پیش کرتے ہیں.
آدمی امام کے ساتھ نہیں، اکیلا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے گا، امام کے ساتھ ہے تو پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ یہ ذمہ داری ہے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کو سنو، اسی طرح نماز میں جب امام پڑھے تو پیچھے سنو، اگر سننے میں نہیں آ رہا ہے وانصتوا، خاموش رہو، جب سنیں گے تبھی امام کی پیروی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قراءۃ الامامی قراءۃ المؤتم، یہ حدیث ہے، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے، اس لیے جب امام قرأت کرے تو مقتدی قرأت نہیں کرے گا، یہ حدیث ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 85۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ جیسے اللہ نے آپ پر الفاظ قرآنی اتارے ہیں ویسے معنی قرآن بھی اتارا ہے کہ کس چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ مثلا قرآن میں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز اب کس طرح سے پڑھیں گے یہ نہیں ملے گا قرآن میں آپ کو۔ قرآن میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ کس طرح سے ادا کریں گے، کس چیز میں کتنی زکوٰۃ ادا کریں، صاحب نصاب کون ہے، کتنا دے گا، یہ چیز قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی، اللہ کے نبی بتلائیں گے، تو وہ معنی ہو گیا قرآن کا۔ یہ معنی بھی اللہ نے آپ کو بتلایا، آپ جو تشریح کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معنی مطلب بتلائیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث جو ہے قرآن کے معنی ہی کا نام ہے، اس لیے حدیثیں بھی حجت ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ حدیث قرآن کے معنی و مطالب ہیں، اور جس طرح قرآن اللہ نے اتارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ہم اس کے بیان کو بھی آپ پر اتاریں گے، ہماری ذمہ داری کے بیان بھی آپ کو بتلائیں۔ اب قرآن میں وہ بیان نہیں آئے گا، بیان اللہ کے نبی کے ذریعے سے الگ ہوگا، اس بیان کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی حدیث کا انکار کرے تو وہ بھی ایمان سے اور اسلام سے، دین سے خارج ہو جائے گا۔ جونپور میں ایک صاحب پیدا ہوئے سید محمد جونپوری، کچھ لوگ ان کو امام مہدی مانتے ہیں، ایسے ایسے بیوقوف دنیا میں رہتے ہیں، کوئی کچھ بھی دعویٰ کر دے لوگ مان لیتے ہیں۔ ایک شکیل بن حنیف پیدا ہوا، بہار کا رہنے والا، اس نے دعویٰ کیا تو اس کو بہت سے لوگ ماننے لگے، اورنگ آباد میں پوری کالونی بنا لی اس نے، حیدرآباد میں بنا لی، اور بھوپال میں پوری ایک کالونی بنا لی۔ بھوپال میں اتنی بڑی مسلم بستی ہے اور کالونی بنا لی، اپنے کو کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، لوگ اس کو مانتے ہیں۔ اجین میں اس کے ماننے والے موجود ہیں، اور بہت دیندار قسم کے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ بالکل وہی بات ہے، نبی مان رہے ہیں ان کو۔ اب ایک عالم آئے تھے 1 مہینہ پہلے، انہوں نے بتلایا کہ مسجد میں 3-4 نمازی آتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگلی صف میں نمازیں پڑھتے تھے، بہت اہتمام پابندی کرتے تھے۔ اچانک وہ لوگ 10-12 دن ہو گئے نماز پڑھنے نہیں آئے، تو یہ ہوا کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، چلو پتہ کریں۔ تو لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو امام مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں اور وہ نبی ہیں، ایک نبی کے آنے کے بعد پہلے نبی کی بات منسوخ ہو جاتی ہے، ان کے یہاں نماز نہیں ہے، اس لیے اب نماز ساقط ہو چکی ہے، اس لیے ہم نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ یہ گجرات کی بات ہے۔ 3-4 سال پہلے کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ وہ آدمی کہاں کھڑا ہے، کیا کھا رہا ہے، کس سے بات کر رہے ہیں، آدمی بتا دیتا ہے، تو ہم لوگ ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ کہاں کے بتاتے ہو، بولے گونڈا کے۔ ہم نے کہا گونڈا تو ہمارا گھر ہے، ہم گونڈا کے رہنے والے۔ پھر میں نے بات کی تو پتہ شمع نیازی ہے، شمع نیازی، میں ان کے یہاں گیا ہوں، شمع نیازی کے یہاں، یہ مرتد و کافر لوگ ہیں، تو ہمارے علاقے میں ہیں۔ تو ہم نے کہا وہ مرتد ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں اور بیعت نہیں ہونا۔ تو مجھ سے پوچھ لے کہ جو حیرت ناک چیزیں دکھائیں تو وہ لوگ مجھے بغیر بتائے بیعت ہو گئے۔ اب بیعت ہو گئے تو ہم نے کہا دیکھو تم جا کے دھیان سے دیکھنا، یہ زکوٰۃ اور نماز نہیں ادا کرتے ہیں، حج کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ بتوں کی بھی پوجا کرتے ہوں گے، آپ جا کے دھیان سے دیکھنا یہ مسلمان نہیں ہیں۔
لیکن ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ عورتوں نے بھی بات سنی تھی، تو وہ عورتیں گئیں ان کے یہاں گونڈا، تو وہاں بہت دھیان سے ان لوگوں کو یہ معلوم ہو سمجھے کہ بیوقوف لوگ ہیں یہ، اور مرد تو بیوقوف ہی تھے۔ عورتیں عام طور پر بیوقوفی کرتی، لیکن اس موقع پر مرد سب بیوقوف تھے۔ عورتیں دھیان دے رہی تھی، یہ بات میں نے کہی تھی عورتوں سے۔ تو ایک پردہ پڑا ہوا تھا، وہ پردہ اڑا تو اس میں مورت رکھی ہوئی تھی، تو وہ سونے کی مورت تھی۔ تو عورتوں نے پوچھا یہ کیا ہے ان کی عورت سے، تو بولے ہم نے نیا اسلام کھول گیا تو پہلے سے سونے کا رکھا تھا، اس لیے اس کو رکھ رکھا ہم نے، قیمتی چیز ہے۔ تو کوئی بات نہیں بھائی، نیا ایمان قبول کیا ہے۔ پھر اور اندر جب گھسی، چائے پانی ناشتہ دیکھا بہت سارے مورت، اور یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ پاک ہونا ضروری ہے جنابت کے بعد، ناپاک۔ ہم نے کہا تو کہ جادوگر جو ہوتا ہے حیرت ناک چیز دکھانے والا، اس طرح کے گناہ کے کام کرتا ہے، ناپاک رہتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ رہتے ہیں، شیطان کے ذریعے سے عجیب و غریب چیزیں وہ دکھاتا ہے یہ جادو۔ پھر اس عورت نے دیکھ کے بتایا، پھر مردوں نے جا کے دیکھا بورت ساری چیزیں، تو لوگوں نے بیعت توڑا۔ تو بیوقوف دنیا میں ایسے ہوتے ہیں۔ سید محمد جون پوری پیدا ہوئے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو وہم ہو گیا کہ میرے پر وحی آتی ہے، تو دعویٰ کر دیا نبی ہونے کا، مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا انہوں نے۔ تو جو دعویٰ کیا وہ دلیل پیش کی، خود انہوں نے توبہ کر لیا بعد میں۔ وہ کتاب پہلے جاتی تھی حیدرآباد کہاں کہاں، تو ادھر سے ختم ہو گئے، لیکن حیدرآباد میں یہ کتابیں موجود تھی، تو آج بھی حیدرآباد میں ان کو امام مہدی ماننے والے موجود ہیں۔ حیدرآباد میں جتنے فرقے ہیں، نئے نئے فرقے حیدرآباد میں مل جائیں گے، ہزاروں فرقے حیدرآباد میں مل جائیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر قرآن اترا تھا، اس کے معنی اور مطالب جو تھے اللہ تعالیٰ نے محمد جون پوری پر اتارا ہے، جو کہ امام مہدی تھے، یہ کہتے ہیں۔ 1400 سال تک اللہ تعالیٰ نے معنی اور مطالب نہیں بتلائے، 1400 سال کے بعد ہندوستان میں محمد جون پوری پر اتارا۔ کتنی بے کتنی بیوقوفی والی بات ہے، لیکن اس بیوقوفی والی بات کو بھی لوگ صحیح مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ہم قرآن پڑھیں گے تو آپ پڑھنا، ہم جمع کریں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، تو ہماری آپ پیروی کرنا، پھر ہم اس کا معنی مطلب بتلائیں گے۔ تو 3 چیزیں اللہ کے نبی کو بتلائیں گے اور 1400 سال بعد محمد جون پوری کو بتلائیں گے۔ کتنی ناسمجھی کی بات، لیکن لوگ مان لیتے ہیں، تو یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ خیر، اب اس میں جو اہم بات ہے ہم اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری، پڑھانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اس کے معانی اور مطالب کو بیان کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمہ اللہ نے لے رکھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اب اگر کوئی ملک پورے ملک سے ہر کتب خانے سے قرآن کو جلا دینا، عزب اللہ ختم کر دے، ساری تفسیروں کو نظر آتش کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے ذمے ہے، قرآن ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن اللہ کی ایک سنت ہے انسانوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ اللہ اسباب اختیار کرتا ہے۔ قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ کے ذمے، اللہ نے اپنے سینے میں جمع کر دیا۔ آپ اس کو ایک ترتیب سے لکھواتے تھے، لیکن کتابی شکل میں کس نے جمع کی؟ صحابہ کرام نے جمع کی۔ بہت سے صحابہ تھے، لکھنے والے صحابہ تھے، ان لوگوں نے نہیں جمع کی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرائے قرآن۔ 1,24,000 صحابہ میں ان 2 صحابہ کو اور 2, 3, 4 صحابہ لکھنے والے تھے، ان کو اللہ نے منتخب کیا۔ پتہ چلا کہ جو قرآن کو جمع کرنے والے ہیں وہ اللہ کی طرف سے منتخب کیے جائیں گے۔ لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں جبریل علیہ السلام قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، کسی بھی الگ سے اسپیشل کسی دوسرے فرشتے کو ذمہ داری دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے چنا جبریل علیہ السلام کو۔ اور 1,24,000 انبیاء میں قرآن جن پر نازل ہو، اس سلسلے میں اللہ نے خاتم النبیین کو منتخب کیا۔ جمع کرنے کے لیے کتابی شکل میں حضرت عثمان، حضرت بکر، ان لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا۔ لکھنے والے وہ دوسرے تھے، ان کو جمع کر دیتے کتابی شکل میں، جب جو لکھتا وہ کتاب بنا ہی دیتا ہے، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ اسی طرح پڑھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے پڑھوا رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ تو یہ جو سکھا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے چنا گیا ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھنا یہ سکھائے۔
اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کیا۔ یہ چنا ہوا بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ پھر ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمے اس کی تفسیر، اس کی تفصیل، اس کی معانی و مطالب کو بیان کرنا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اسباب کے تحت انسانوں کو منتخب کریں گے جو قرآن کے معنی و مطالب لوگوں کو بیان کریں گے۔ اس سے کیا سمجھ میں ہمارے آیا کہ جو لوگ قرآن پڑھنے کا کام کرتے ہیں، قرآن پڑھانے کا کام کرتے ہیں، قرآن کے معنی مطالب بتانے کا کام کرتے ہیں، وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کرتے ہیں، قرآن کے معنی مطالب بیان کرنے کا کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا ہے اور منتخب کیا ہے کہ تم میری کتاب کو پڑھو گے اور لوگوں کو پڑھاؤ گے، میرے کتاب کے معنی مطالب کو سمجھو گے اور لوگوں کو سمجھاؤ گے۔ یہ پڑھنا پڑھانا اس کی توفیق میں تم کو دوں گا، اس کے معنی مطالب میں تم کو سمجھاؤں گا، پھر تم عام انسانوں کو سمجھاؤ گے۔ یہ بات میں بتانا چاہتا تھا کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، اس کے معنی مطالب بیان کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، منتخب سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ پردھان منتری جی کسی کو چن لیں تو اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یہ جو ٹویٹر ہوتا ہے اور دنیا بھر سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارمس ہوتے ہیں، بہت سے پلیٹ فارم کو پردھان منتری جی نے فالو کر رکھا ہے۔ جن کو پردھان منتری نے فالو کیا ہے، فٹافٹ ہزاروں لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں کہ پردھان منتری اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ جو بات کہے گا بڑی اتھینٹک بات ہوگی، بڑی اہم بات ہوگی، جس کو انہوں نے فالو کیا، منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انڈائریکٹلی بتلانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لاکھوں کروڑ ارب انسان ہیں، ان انسانوں میں سے ایک چھوٹی سی جماعت جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرتی ہے، قرآن کے معنی مطالب کا کام کرتی ہے، میں نے ان کو سلیکٹ کیا، ان کو منتخب کیا، ان کو میں نے توفیق دی ہے۔ صلاحیتیں بہت لوگوں کے اندر ہوتی، بہت قابل لوگ ہوتے، قرآن لکھنے والے بہت تھے مدینہ کے اندر، پھر پوری اسلام پھیلنے کے بعد پوری دنیا بہت پیدا ہو گئے تھے، لیکن چند لوگوں کو اللہ نے کتابی شکل میں جمع کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اسی طرح سے تو ہم اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان پڑھنے والوں کی قدر کریں، عزت کریں، تکریم کریں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے منتخب ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگائیں۔ اگر ہمارے بچے قرآن پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگ گئے تو مطلب ہے کہ میرا بچہ بھی اللہ کی طرف سے سلیکٹ ہو گیا اور منتخب ہو گیا، موفق ہو گیا۔ کتنی بڑی سعادت ہو جائے گی۔ دیکھو یہ جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نیتا، ان نیتاؤں سے ہمارے گھر میں کسی کے تعلقات ہو جائیں، محلے میں تعلقات ہو جائیں، تو اس آدمی سے جو محلے میں رہتا ہے، جس کے تعلقات نیتا سے ہو گئے، سارے لوگ جڑ جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایسا ہو جائے گا جو اللہ سے جڑ جائے گا، اللہ کا منتخب بندہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگائیں۔ خاص طور پر میں یہی بات پیش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ان آیتوں کو میں نے منتخب کیا۔ سورہ قیامہ میں بیچ ہی میں یہ چیز آئی ہے، آگے پیچھے سب قیامت کا منظر ہے، موت کے بعد زندہ کیے جانے، حساب و کتاب کی بات ہے، نئی زندگی پر دلائل کا بیان ہے، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 سے 19 تک یہ بات بتلائی ہے۔ اس لیے ہم قدر کریں، قدر ہی کریں گے حفاظ علماء کی، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، پڑھائیں، اور اسی کے ساتھ قرآن کی معنی مطالب سمجھنے کے لیے مجالس منعقد کریں، جیسے کہ یہ مجلس چل رہی ہے، کہ اس کے معنی مطالب لوگوں کے سامنے آئیں۔ اگر کوئی اس کا معنی مطلب بیان کرتا ہے اور آپ سنتے ہیں تو اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، اور بیان کرتا ہے کوئی جو اپنی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سب لوگ سمجھو کہ اللہ نے سب لوگوں کو قبول کیا ہے، اس لیے سب لوگ اللہ کے بات کو، اللہ کے کلام کو، اس کے معنی مطالب کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ مجلس بھی مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی مطالب بیان کرنے والوں کے لیے، علماء کے لیے کہا کہ تم 4 طرح سے بنو، علم حاصل کرنے والے بنو، علم سکھانے والے بنو، علم کو غور سے سننے والے بنو، اہل علم سے محبت کرنے والے بنو، 5ویں قسم کے مت بنو، ولا تکن الخامس، 5واں قسم کیا کہ تم اہل علم دینی علم رکھنے والوں سے بغض و عناد رکھو۔ تو بغض و عناد رکھنا
اللہ کے نبی فرماتے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب بغض و عناد کن کے اندر آتا ہے؟ عام طور پر ان لوگوں کے اندر بغض و عناد ہوتا ہے مولویوں کے تعلق سے جو مولویوں کی توقیر و تعظیم نہیں کرتے ہیں، جو مولویوں کی، حافظوں کی، دین کے کام کرنے والوں کی خبرگیری نہیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ خبرگیری کرتے ہیں وہ لوگ اگر ان لوگوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھتے ہیں تو محبت کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ غلطی ہو رہی ہے، عالم صاحب یہ غلطی ہو رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی بے ادبی ہوتی، ان کی توہین ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔